أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے بارے میں صرف حق بات کہو۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جو انہوں نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا یا ڈالا تھا، اور اللہ کی جانب سے یہ روح ہیں۔ اور ایمان لاؤ اللہ تبارک و تعالی پر اور اس کے رسولوں پر۔ تین کا عقیدہ نہ رکھو، تین نہ کہو، ایسا کہنے سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تو صرف ایک ہے، وہ پاک ہے ہر عیب سے، اور اس بات سے بھی کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ اکیلا ہی کافی ہے کارساز کے طور پر۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، کسی بھی انسان سے جب محبت کی جاتی ہے تو اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ امت محمدیہ علی صاحبہا ازکا والتسلیم، ازکا الصلاۃ والتسلیم، آپ سے بھی آپ کی امت شدید محبت کرتی ہے، اور آپ کے ساتھ محبت کرنے کے بھی کئی اسباب ہیں۔ ان میں سے 4 سبب میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ نمبر 1، اس وجہ سے کہ جب کوئی انسان خوبصورت ہوتا ہے، حسن و جمال والا ہوتا ہے، تو دنیا کا قاعدہ ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی بچہ بہت خوبصورت ہو تو لوگ اسے شوق سے دیکھتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ انسانوں میں سے، مخلوقات میں سے سب سے زیادہ اگر خوبصورت کوئی ہستی ہے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھا، 14ویں کا چاند اپنے عروج پر تھا، بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ میں ایک دفعہ چاند کو دیکھتا اور ایک دفعہ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، تو بار بار دیکھنے کے بعد میں اسی نتیجے پہ پہنچا کہ میرے نبی کا چہرہ جو ہے وہ چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ما رأیت احسن شیئا قط، میں نے کبھی بھی اتنی زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوبصورت دیکھا۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج جو ہے وہ آپ کے چہرے پہ چل رہا ہے اور اس کی روشنی جو ہے وہ نکل رہی ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اور حسان ابن ثابت جو کہ اسلام کے بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے تو کمال ہی کر دیا۔
وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ جیسا خوبصورت اور حسین و جمیل کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اور آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے کسی بچے کو جنم دیا ہی نہیں ہے۔ آپ کو تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر عیب سے مبرہ پیدا کیا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے آپ خود کہتے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح جیسے آپ نے کہا ویسے ہی آپ کو بنا ڈالا۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، پوری امت کا اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑا حسین و جمیل پیدا کیا تھا، اسی وجہ سے آپ کے ساتھ محبت جو ہے وہ کی جاتی ہے، حسن کی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کیوں زیادہ محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑے کمالات سے نوازا ہے۔ وقت تھوڑا ہے، صرف اشارہ ہی کروں گا۔ ان کمالات میں سے ایک کمال یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، آپ کو سید الرسل بنایا، پوری کائنات کا سردار بنایا۔ انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم علیہ السلام کا سردار ہوں، بغیر کسی نزاع کے، بغیر کسی مخالفت کے۔ معراج کی رات میں بیت المقدس میں مصلی پہ آپ آگے کھڑے ہوئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء موجود تھے، کسی کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آگے کھڑا کیا گیا۔ قیامت کے دن شفاعت عظمی آپ کے پاس ہوگی۔ لمبا قصہ ہے، لمبی حدیث ہے کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام اللہ کے جلیل القدر انبیاء کے پاس جائیں گے، ہماری سفارش کیجئے۔ ہر نبی اور رسول جو ہے وہ معذرت کر دے گا، آج میرے اندر کوئی دم اور خم نہیں ہے، میں آگے بڑھ کر آپ لوگوں کی سفارش نہیں کر سکتا۔ جائیے، ایک ہی ہستی ایسی ہے جو سفارش کر سکتی ہیں، جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے اور ان سے سفارش کیجیے۔ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، پھر آپ کہیں گے ہاں اس بات کا میں ہی حقدار ہوں، پھر آپ آگے بڑھیں گے اور عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے، بولیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے کمالات آپ کو عطا فرمائے جو دنیا میں کسی کو عطا نہیں کیے گئے۔ جب کسی کو کوئی کمال دیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، فلاں بڑا ذہین ہے، فلاں انجینئرنگ کے معاملے میں بہت بڑا ماہر ہے، بہت زبردست آرکیٹیکٹ ہے، فلاں کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے لوگوں کا رجحان اس بندے کی طرف ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار آپ کے اندر جو ہے وہ کمالات جمع کیے جس کی وجہ سے آپ کی امت جو ہے وہ آپ کے ساتھ محبت کرتی۔ نمبر 3، تیسرا سبب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں، پوری امت کے محسن ہیں، ہر انسان اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ آپ امت کے لیے بڑے شفیق اور بڑے مہربان ہیں، آپ امت کے لیے روتے رہے ہیں، آپ نے امت کے لیے اپنی جان کو مصیبتوں میں ڈالا، بڑی مشقتیں اور بڑی صعوبتیں برداشت کی اور امت کی خیر خواہی کی۔ یقیناً دنیا میں ہر دانش والا انسان جو ہے وہ اپنے محسن کو نہ صرف پہچانتا ہے، یاد رکھتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ محبت بھی کرتا ہے۔ اس نے فلاں موقع پہ میری مدد کی، اس نے فلاں موقع پہ میرا ساتھ دیا تھا، اس نے فلاں موقع پہ میرے ساتھ ایسا کام کیا تھا جو کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ آپ کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، آپ نے پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے دکھایا۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ امت کے لوگوں کا کسی کا مشقت میں پڑ جانا
میرے نبی پہ بڑا گراں گزرتا ہے، بڑا بھاری گزرتا ہے۔ آپ امت کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے تھے۔ کوئی ایک آدمی بھی تکلیف میں مبتلا ہوتا تو آپ خود اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا سمجھتے کہ یہ تکلیف اس کی نہیں ہے، میری ہے، اور اس کی تکلیف کو جو ہے وہ رفع کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے۔ آپ غریبوں کا، کمزوروں کا، یتیموں کا، بے کسوں کا سہارا بننے والے تھے اور ان کا بوجھ اپنی گردن پہ اٹھایا کرتے تھے۔ آپ پوری امت کے مہربان ہیں، اس وجہ سے بھی آپ کا حق بنتا ہے ہم آپ کے ساتھ محبت کریں، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے موسم کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرتا ہے۔ چوتھا اور آخری سبب جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ اس وجہ سے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں کہ یہ محبت کرنا ہمارے لیے فرض قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کر دیا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کا ہر حکم ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے تم میرے نبی کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرو۔ اگر محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں۔ تمہارا ایمان تکمیل تک تبھی پہنچے گا جب تم میرے نبی کے ساتھ جو ہے وہ ساری کائنات سے بڑھ کر محبت نہ کرو۔ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، حدیث پاک میں موجود ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے تمہارے آباء و اجداد، ابناؤکم تمہارے بیٹے پوتے پڑپوتے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارے خاندان، کنبے اور قبیلے، و اموال اقترفتموہا اور وہ تمہارے مال جو تم کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا اور تمہارے وہ بزنس، وہ کاروبار اور وہ تجارتیں جن کے خسارے کا تمہیں ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے، وہ مساکن اور تمہاری رہائشیں، تمہاری بلڈنگیں اور تمہاری کوٹھیاں اور تمہارے محلات، ترضونہا احب الیکم جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے بڑھ کر، اس کے رسول سے بڑھ کر اور اس کے رستے میں جہاد سے بڑھ کر، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو کہ اس کا عذاب جو ہے وہ کب آتا ہے۔ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے ساتھ محبت کرنا اسے بھی فرض قرار دیا، اپنے رسول کے ساتھ محبت کرنا اسے بھی فرض قرار دیا، اور سب چیزوں سے بڑھ کر محبت کرنا فرض قرار دیا۔ لوگوں، نبی کے ساتھ محبت کرنا سب چیزوں سے بڑھ کر یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اسی طرح فرض ہے جیسے کلمہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ہے کہ لوگوں میرے نبی کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا فریضہ جو ہے تم نے ادا کرنا۔ یہ قرآن مجید میں موجود ہے، حدیث پاک میں بھی آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں، تم اس وقت تک ایماندار نہیں بن سکتے جب تک تم مجھے اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، کائنات کے تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھے محبوب نہیں جان لیتے۔ اس وقت تک تم ایماندار نہیں بن سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، رستے میں جا رہے ہیں کسی موقع پر، تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لأنت احب الی من کل شیء الا نفسی۔ یا رسول اللہ، آپ مجھے بڑے پیارے ہیں، تمام چیزوں سے پیارے ہیں، پوری کائنات سے پیارے ہیں سوائے میری جان۔ آپ نے فرمایا عمر لیس الآن، ابھی نہیں، پھر یعنی ابھی تمہارا ایمان جو ہے وہ درست نہیں ہے اور پورا نہیں ہے اور کمپلیٹ نہیں ہے۔ قال الآن یا رسول اللہ انت احب الی من کل شیء حتی من نفسی۔ یا رسول اللہ، اب آپ مجھے جو ہے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں اور ساری کائنات سے زیادہ پیارے ہیں۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اے عمر، اب جو ہے وہ تمہارا ایمان پورا ہوا، اب تمہارا ایمان جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ تو یہ محبت کرنا یہ فریضہ ہے۔ یہ 4 اسباب ہیں، اور بھی بے شمار اسباب ہیں جن کی وجہ سے آپ سے محبت کی جاتی ہے، لیکن ان اسباب سے کچھ خد و خال جو ہے وہ واضح ہو گئے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ کیوں کرتے ہیں۔
दूसरी बात, मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? जैसी अल्लाह ने हुक्म दिया है, जैसी अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है, और जैसी मोहब्बत सहाबाए किराम ने करके दिखलाई है। सहाबाए किराम ने कैसी मोहब्बत की है, एक दो मिसालें जिक्र करके मैं अपनी असल बात की तरफ आता हूं। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी, सुलह हुदैबिया का मौका है, मुशरिकीन मक्का की तरफ से सफीर बनकर आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत की, मुकालमा किया कि आप ऐसे कर लें, हम ऐसे कर लेते हैं, और फिर जब बात मुकम्मल ना हो सकी तो वापस जाकर अपनी कौम से कहा। मुशरिक हैं उस वक्त कहते हैं, लोगों देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नबी से कैसी मोहब्बत करते हैं। कहते हैं वल्लाही, ये भी बुखारी की रिवायत है, वल्लाही लक़द वफ़दतु अला कैसरा व किसरा व नजाशी। उस वक्त दुनिया में 3 सुपर पावर ताकतें थी, रूम की, ईरान की और हबशा की। कहने लगे मैंने हबशा का भी सफर किया, मैंने ईरान का भी सफर किया, मैंने रूम का भी सफर किया, उनके बादशाहों के पास भी गया। वल्लाही इन राईतु, अल्लाह की कसम मैंने नहीं देखा, मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उसके हवारी, उसके साथी, उसके सेक्रेटरी, उसके बॉडीगार्ड, उसके हाशिया नशी, वो अपने बादशाह की इस तरह की ताजीम करते हो जैसे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जो हैं वो आपकी ताजीम करते। मैंने किसी बादशाह के साथियों को इस तरह का अदब और एहतराम और ताजीम करते हुए नहीं देखा है जैसी ताजीम आपके साथियों ने आप सल्लम की है। कहा कैसी ताजीम की है? कहा वल्लाही इन तनक्कम नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि यदि रजुलिन, अल्लाह की कसम आप थूक फेंकते हैं तो वो जमीन पे नहीं गिरता, नीचे किसी न किसी उनके साथियों का हाथ होता है, वो हाथ पे गिरता है। दालका बिहा वजहहू व जिल्दहू, वो अपने चेहरे पे मल लेता है और अपने जिस्म पे मल लेता है। वल्लाही इन अमरा इब्तदरू इलैहि, अल्लाह की कसम अगर वो किसी काम का हुक्म देते हैं तो वो उसकी तरफ लपकते हैं कि पहली फुर्सत में इसको जो है वो अदा कर लिया जाए। वल्लाही इन तवज्जा कादू यक्ततिलूना अला वुज़ूही, अल्लाह की कसम अगर आप वुजू फरमाते हैं तो आपके वुजू के पानी के ऊपर आपके सहाबा जो है वो टूट पड़ते हैं, ये पानी मुझे मिलना चाहिए, ये पानी मुझे मिलना चाहिए, पानी जमीन पे नहीं गिरता है। वल्लाही इन तकल्लमा खफदू अस्वातहुम, अल्लाह की कसम आप जब बात करते हैं तो आपके साथी ऐसे अदब करते हैं, अपनी आवाजों को पस्त कर लेते हैं, किसी की आवाज जो है वो सुनाई नहीं देती, किसी की आवाज जो है वो सुनाई नहीं देती, आपकी हमतन खामोश होकर आपकी बात को जो है वो सुनते हैं। और आखिरी नंबर पे कहा अगर आप जो है उन्हें जो है वो हुक्म देते हैं तो तेजी के साथ जो है वो उसकी तामील करते हैं, उसकी बात जो है वो पूरी करते हैं कि कौन आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर जो है वो आपकी तामील की जाए। ये बातें जो है वो उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद में मुसलमान हो गए, लेकिन उस वक्त जो है अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उस वक्त जो है ये बातें जो है वो उन्होंने फरमाई। 5वें नंबर पे मुझे याद आया बात कही, वमा युहिद्दूना इलैहि नज़रा ताज़ीमन लहू, बहुत बड़ी बात कही, कहा वमा युहिद्दूना इलैहि नज़रा ताज़ीमन लहू, आपकी तरफ आंखें उठाकर वो देखते नहीं है आपका अदब करते हुए। आप जब बात करते हैं तो आपकी आंखें लोगों की तरफ जाती हैं, लेकिन लोगों में से किसी की निगाह उठती नहीं है आपका अदब और आपकी ताजीम और आपका एहतराम करते हुए। आपकी आंखों में आंखें डालकर कोई भी बंदा जो है वो बात नहीं करता। ये अदब एहतराम, ये आपका अदब एहतराम था। और उसकी 2-3 झलकें आपने पीछे कई जुम्मों में सुन रखी हैं। शराब का हुक्म नाज़िल हुआ तो आपने ऐलान करने वाले को भेजा, जाओ ऐलान करो, उसने ऐलान कर दिया। सहाबा किराम अभी शराब की हुर्मत पहले नाज़िल नहीं हुई थी, शराब नोशी में मशगूल थे। जब कानों में आवाज पड़ी कि अल्लाह और उसके रसूल ने शराब को हराम कर दिया है, अपने प्याले मुंह से उतार दी, अपने मटके और जाम जो थे वो तोड़ डाले,
اور گلیوں میں شراب کو بہا دیا، ذرہ برابر بھی چوں چرا نہیں کی کہ تھوڑا سا انتظار کر لے، ابھی تو حرمت آئی ہے، یہ شراب بنائی ہوئی ہے، یہ تو ضائع نہ کریں، یہ تو پیسے لگے ہوئے ہیں، چلو آج کا دن تو معافی ہونی چاہیے، کل کو چھوڑ دیں گے۔ کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا ہے، اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فوراً ساری مٹکے توڑ کر شراب جو ہے وہ گلیوں میں بہا دی، اور مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہنے لگی جیسے سیلاب کا پانی جو ہے وہ بہتا ہے۔ قباء میں لوگ نماز ادا کر رہے تھے، مسجد نبوی میں ایک بندہ نماز پڑھ کے گیا اور کہا اللہ کے رسول پہ وحی نازل ہوئی ہے، لوگوں ہمارا قبلہ چینج ہو گیا۔ لوگ ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، یہ نماز تو پوری کر لیں، اگلی نماز میں بیت اللہ کی طرف منہ کر لیں گے۔ کہا نہیں، اسی حالت میں امام جو ہے وہ صفوں کو چیرتا ہوا ادھر کو آ گیا، اور لوگ اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے، انہوں نے ادھر کی بجائے منہ ادھر کو کر لیا، آدھی نماز ادھر کو منہ کر کے پڑھی اور آدھی نماز ادھر کو منہ کر کے پڑھی، ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں کی کہ آپ کے حکم کی تعمیل کرنے میں کہیں ہمیں دیر نہ ہو جائے، فوراً جو ہے وہ تعمیل۔ یہ صحابہ کرام کا ادب تھا اور یہ احترام تھا، یہ تعظیم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ساری کائنات سے بڑھ کر جو ہے وہ محبت کرنا ضروری ہے، لیکن اسی انداز میں جیسے صحابہ کرام نے کر کے دکھائی، اور انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جن کا اللہ نے اور اس کے رسول نے جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ لیکن افسوس، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہم نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں عقیدہ توحید کو پار پار کر دی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تار تار کر دی، اس کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ترک کر کے رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کے خالق ہیں، ہمارے رازق ہیں، ہمارے معبود ہیں، اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا، ہمارے نبی کو بھی پیدا کیا، آسمان اور زمین ساری مخلوقات کو پیدا کیا، اللہ کی برابری کرنے والا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ نام محبت کا دیا اور الزامات نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے دی، غلو کر لیا۔ میں نے جو آیت شروع میں پڑھی، سورہ نساء کی آیت پڑھی، یا اہل الکتاب، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا تذکرہ کیا کہ اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، اللہ کے بارے میں حق بات کہو۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حصہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام تین مل کر رب نہیں بنتے ہیں، لا تقولوا ثلاثہ، اللہ کو تین نہ کہو، اللہ ایک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کا کوئی جز نہیں ہے، اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دیکھیے کتنی واضح باتیں ہیں، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی فلاں کی بات اور فلاں کی بات ایسا نہیں ہے، قرآن مجید ہے، دو ٹوک الفاظ میں کہا، لوگوں اللہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی حصہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے نہیں ہیں، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آدم علیہ السلام کی طرح کن کہہ کے پیدا کیا۔ مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، بغیر شوہر کے عطا کیا، لیکن اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کا کلمہ ہے، کلمہ ہونے کے باوجود اللہ کا جز نہیں ہے، اللہ کا حصہ نہیں ہے، نور من نور اللہ نہیں ہے۔ لیکن آج مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کی آڑ میں کیا کہتے ہیں؟ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، یہ محبت ہے۔ عقیدے کی تباہی اور بربادی ہے، اللہ اور اس کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کا واضح اعلان ہے۔ یا اللہ نہ ہمارا تیرے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ تیرے نبی کے ساتھ کوئی تعلق، اس لیے کہ یہ بات جو ہم نے کہی ہے نہ تو نے کہی ہے نہ تیرے نبی نے کہی۔ پورا قرآن مجید مطالعہ کر لیجئے، حدیث پاک کا، صحیح حدیث پاک کا ذخیرے کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو کہیں پہ بھی کسی حدیث کا یہ ترجمہ نظر نہیں آئے گا۔
وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اللہ اور اس کے رسول میں کوئی فرق نہیں، یہ محبت ہے؟ محبت ہونی چاہیے، ساری کائنات سے بڑھ کر ہونی چاہیے، لیکن اسی دائرے میں جس دائرے میں اللہ نے اجازت دی۔ ایک دوسرا کہتا ہے گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا تو سمجھو مسلمان ہے، دغا باز نہیں۔ گر محمد نے، یہ محمد یار گھڑی والا ہے، وہ شعر بناتا ہے محمد یار، اپنے آپ کو کہتا ہے گر محمد نے، یعنی محمد یار نے، گر محمد نے محمد کو یعنی آپ وسلم کو خدا مان لیا، اگر آپ کو اللہ مان لیتا ہے تو وہ مسلمان سمجھ لو اور اس کو دغا باز نہ سمجھو، اگر وہ اللہ نہیں مانتا ہے تو وہ مسلمان بھی نہیں ہے اور دغا باز اور دھوکے باز۔ یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے، یہ کسی ہندو کا شعر نہیں ہے، کسی عیسائی کا شعر نہیں ہے، کسی مجوسی کا شعر نہیں ہے، یہ باہر کے ملکوں کا نہیں، ہمارے ملک میں رہنے والے مسلمانوں کا شعر ہے۔ یہ اصل سے محبت ہے۔ اور عربی میں ایک کہنے والے صوفی قسم کے لوگ وہ بھی کہتے ہیں، ایک عربی کہتا ہے، ابن عربی ہے، وہ صوفی ہے، وہ یہ کہتا ہے العبد الرب حق، الرب حق والعبد حق ولیت شعری من المکلف، الرب حق والعبد حق ولیت شعری یا لیت شعری من المکلف، کہتا ہے اللہ بھی رب ہے، بندہ بھی رب ہے، اللہ بھی رب ہے، بندہ بھی رب ہے، مجھے نہیں معلوم حکم کس نے دیا ہے اور کس کو دیا ہے، مجھے نہیں معلوم حکم نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، جو بھی اللہ نے حکم دیے، مجھے نہیں معلوم حاکم کون ہے اور محکوم کون ہے، یہ تو دونوں ایک ہی ہیں، بندہ بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے، وہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کو رب بھی بنا دیا، ساری کائنات کو رب بنا دی۔ تو یہ دین میں غلو ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لوگوں میرا مقام اور مرتبہ اس طرح نہ بڑھانا جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بڑھا دیا۔ آپ کا مرتبہ بیان کرو، آپ کی عظمت کو بیان کرو، آپ کی شان و شوکت کو بیان کرو، لیکن اسی طرح جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی، میرے مقام اور مرتبے کو حد سے نہ بڑھانا۔ فقو انما انا عبد، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولو تم بھی یہی کہو عبد اللہ ورسول، آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول، بس اتنی سی بات ہے، اس سے آگے نہ بڑھو وگرنہ جو ہے وہ گمراہ ہو جاؤ۔ ایاکم والغلو فی الدین، لوگوں دین کے اندر غلو کرنے سے بچ جاؤ۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، تم سے پہلے لوگوں کو غلو نے دین میں حد سے بڑھ جانے میں تباہ و برباد کر دی۔ یہ اللہ کی بھی توہین ہے غلو کرنا، رسول کی بھی توہین ہے۔ ہم خاکوں پہ احتجاج کرتے ہیں کہ غیر مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں اور آپ کی توہین کرتے ہیں۔ یہ نبی کو اللہ قرار دے دینا، اللہ کو مخلوق کے برابر قرار دینا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی توہین نہیں؟ اس سے بڑھ کر کیا توہین ہو سکتی؟ کوئی اجتہاد نہیں، کوئی احتجاج نہیں کرتا، کوئی ان کا نام نہیں لیتا، کوئی ان کا ذکر نہیں کرتا۔ تو جب ایسے حالات ہوں تو مسلمانوں کو کبھی غلبہ اور کبھی کامیابیاں جو ہے وہ نہیں مل سکتی، آسمان سے فرشتے جو ہے وہ مدد کے لیے جو ہے وہ نہیں آ سکتے۔ اس لیے آپ نے فرمایا لوگوں میرے بارے میں وہی نظریہ رکھو جو میں نے تمہیں بتلایا۔ کیا بتلایا آپ نے؟ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور اس نے آپ کی موجودگی میں کہا، مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، ما شاء اللہ و ما شاء محمد، کام وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور جو محمد چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بات وہی ہے جو اللہ چاہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی واللہ عدلا، کیا تو نے مجھے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ برابر کھڑا کر دیا ہے؟ بالکل، یہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، وہی کام ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، بس اس کے بعد وشئت کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ چاہیں۔ اور ہمارے ہاں تو
وہی کچھ ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ صحیح حدیث، یہ دین ہے، دین کے اندر غلب نہ کرو، اس سے آگے نہ بڑھو، حد سے تجاوز نہ کرو، جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں دین دیا اس کو اختیار کرو۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے افضل ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ نے بڑے کمالات اور بڑے اعزازات سے نوازا ہے، لیکن عالم الغیب نہیں بنایا ہے۔ لوگ جو ہے یہ بھی نظریہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب ہیں، یہ بھی اس کی تردید میں نہیں کرتا، قرآن مجید تردید کرتا ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، لوگوں آسمان و زمین کے غیب کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، آسمان اور زمین کے غیب کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسری جگہ پہ آپ نے قرآن مجید کی آیت کی جوشی میں فرمایا لَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، لوگوں اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی، میں ہمیشہ اپنے لیے خیر جو ہے وہ جمع کر لیتا، مجھے کبھی کوئی نقصان دہ چیز جو ہے وہ نقصان نہ پہنچا سکتی۔ حضرت ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی شادی ہو رہی تھی، بچیاں بیٹھی گیت گا رہی تھی، قرآن کو اشعار پڑھ رہی تھی، اسی میں بچی نے شعر پڑھتے پڑھتے ایک شعر پڑھ دیا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان ایک ایسے نبی موجود ہیں جو آنے والے کل کی بالکل خبر رکھتے ہیں، انہیں پتا ہے کل کو کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا لا تقولی ھکذا، بیٹا یہ کلمے نہ کہو، بیٹا یہ جملہ نہ کہو، یہ درست نہیں ہے، بل قولی ما تقولین، وہی کلمے کہو جو تم پہلے کہہ رہی، جو پہلے اشعار پڑھ رہی تھی وہ ٹھیک ہیں، ان کو جاری رکھو، یہ جملہ جو ہے وہ حذف کر دو۔ وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان نبی موجود ہیں جو آنے والے کل کو کیا ہونے والا وہ جانتے نہیں جانتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ قرآن تو پڑھیے، قرآن مجید کا مطالعہ تو کیجیے، اگر یہ کسی مولوی کی بات ہو تو رد کر دیجیے، اگر یہ اللہ کا پیغام ہے کہ نبی بھی غیب نہیں جانتا، قرآن پڑھیے، اگر اللہ کی بات ہے تو ماننا فرض ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے درمیان جو نبی، کوئی نبی بھی غیب کو جو ہے وہ نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آیات ہیں، وقت نہیں ہے وگرنہ اس موضوع کے اوپر بہت سارا بولا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے درمیان جو نبی ہیں وہ آنے والے کل کو نہیں جانتے، اس سے آپ کی اہانت نہیں ہوتی، آپ کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے، ہم نے اللہ کی بات کو مان لیا اور اس کے رسول کے ساتھ بات کو جو ہے وہ مان لی۔ اور اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر یہ بھی کہا جاتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، یہ نبی کی محبت میں غلوب ہے، حد سے بڑھ جانا ہے۔ یہ حدیث لولاک لوگوں کے ہاں مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی، بلکہ ابھی رات ہی مجھے سوال آیا، انہوں نے کہا ایک حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ کنتو کنزن مخفین، میں ایک خزانہ تھا چھپا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا میں ایک خزانہ تھا چھپا ہوا، میں نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، لہذا میں نے ساری کائنات کو پیدا کیا، تو پھر کائنات بننے کی وجہ سے کائنات والوں نے مجھے پہچان لیا۔ یہ بھی حدیث موجود ہے اور بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں۔ اب مجھے بتلائیے یہ والی صحیح ہے یا یہ والی صحیح ہے؟ یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے اپنے آپ کی پہچان لوگوں کو کروانا چاہی، اس پہچان کے لیے میں نے ساری کائنات کو پیدا کیا تو لوگوں نے مجھے پہچان لیا۔ یہ بھی حدیث بیان کی جاتی ہے اور یہ بھی بیان کی جاتی ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ نہ ہوتے تو میں ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ یہ دونوں ہی حدیثیں من گھڑت ہیں، جھوٹی حدیثیں ہیں اور موضوع حدیثیں جن کو کہا جاتا وہ ہیں، لوگوں نے گھڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی، سرے سے صحیح نہیں، باطل اور مکذوب روایتیں ہیں، جھوٹی روایات ہیں، ان کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے۔ اہل علم نے ان معاملات کو کھول کھول کر واضح کیا،
لیکن بڑے ڈٹائی کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے، لولا کا لما خلقت الافلاک، اے پیارے حبیب علیہ السلام، ہم نے ساری کائنات آپ کے لیے بنائی۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لوگوں میں نے ساری کائنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک طرف من گھڑت حدیث یہ ہے اور ایک طرف من گھڑت حدیث یہ ہے، اور درمیان میں قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی بات کی نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ کوئی حیثیت نہیں، وہ بھی جھوٹی حدیث ہم مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دین ہے۔ اس سے زیادہ دین کی اہانت کیا ہو سکتی ہے کہ من گھڑت باتوں کو دین بنا لیا گیا، اور جو صحیح دین قرآن مجید کی شکل میں اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے اسے ہم نے پسے پش ڈال دی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ حقیقت ہے ہم نے قرآن مجید کو پسے پش ڈال دیا۔ اس کے معانی اور مفاہیم کیا ہیں، اس کے اندر ہمارا عقیدہ اور نظریہ کیا بیان کیا گیا، ہمیں کوئی معلوم۔ بہرحال باتیں میں بہت ساری کرنا چاہتا تھا، 4 منٹ پہلے زیادہ ہو گئے۔ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے، فرض ہے، اور مخلوقات میں سے سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ لیکن وہ فرض قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان اور صحابہ کرام کی محبت کے درمیان رہتے ہوئے جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اس سے آگے بڑھے گا تب بھی گمراہی ہے، آپ کے مقام اور مرتبے کو اس سے کم کرے گا تب بھی گمراہی اور تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا دین صحیح سمجھ کر اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔